کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک شاگرد نے اپنے استاد صاحب کی دعوت کی، گھر والوں سے کہا کہ ایسے ہے کہ میں اپنے استاد صاحب کو جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، مجھے دین پڑھایا ہے، میں ان کی افطاری کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے بخوشی کہا ٹھیک ہے، آپ اسے گھر بلائیں، دعوت کریں اس کی۔ اس نے گھر بلایا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، گھر میں سے قرآن لے کر آؤ، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، جب افطاری کا وقت ہو جائے گا تو میں افطاری کر لوں گا۔ تو وہ بیٹا قرآن لے کر آیا، استاد صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو گھر والے افطاری کا انتظام کر رہے تھے، تو اس گھر کے کچھ پیسے اڑ کر استاد صاحب کے قریب آ پڑے۔ استاد صاحب نے وہ پیسے اٹھائے کہ جب گھر والے آئیں گے، وہ لڑکا آئے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ استاد صاحب نے وہ قرآن کے اندر پیسے رکھ دیے۔ جب پیسے قرآن میں رکھے، استاد صاحب کے ذہن سے بھی نکل گیا کہ میں ان کو بتا دوں، تو وہ جب افطاری کر کے واپس چلے گئے تو گھر والوں نے پیسے سنبھالے تو رقم نہیں تھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر وہ قاری صاحب بیٹھے تھے، ان کے علاوہ تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو ہو نہ ہو وہ پیسے قاری صاحب ہی لے گئے، چوری کر گئے۔ تو اب انہوں نے الزام تو دھر دیا قاری صاحب کے اوپر۔ قاری صاحب واپس چلے گئے۔ وہ لڑکا قرآن پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے تو منہ لٹکا ہوا آتا ہے، مایوس سا ہوتا ہے کہ میرے استاد صاحب میری چوری کر کے آئے ہیں۔ گھر کے اندر میں اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا کہ یہ کیسے استاد ہیں جو خود چوریاں کرتے ہیں، وہ لڑکوں کی کیا تربیت کریں گے۔ تو استاد بھی روزانہ دیکھتا کہ بچہ جب بھی آتا ہے پریشان ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، تو استاد سے بھی پوچھتے نہیں تھے۔ آخر دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو پھر اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں اپنے استاد کی افطاری کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ وہ تو چور ہے، وہ تو چوریاں کرتا ہے، پہلے پیسے لے گیا ہے، اب کچھ اور لے جائے گا، تم اسے نہ بلاؤ۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ جب استاد کے پاس گیا تو کافی پریشان تھا۔ استاد پوچھتا ہے بیٹا پریشان کیوں ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں آپ کی افطاری کرنا چاہتا تھا لیکن گھر والوں نے منع کر دیا ہے۔ پوچھا بیٹا کیوں؟ وہ گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارا استاد تو چور ہے، پچھلی مرتبہ اس نے ہمارے پیسے چرائے تھے۔ تو استاد صاحب اس وقت رونے لگ گئے، اور جب آنکھوں میں سے آنسو آئے تو لڑکا آگے سے کہتا ہے استاد صاحب ایک چوری کرتے ہو، اوپر سے رونا بھی شروع کر دیا۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں بیٹا میرے اوپر جو الزام لگا ہے اس کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک مسلمان کا گھر ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، عاشق مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، امام حسین کا عاشق بھی کہلاتے ہیں۔ وہ حسین جنہوں نے نیزے کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ عاشق حسین 1 سال گزر چکا ہے، کیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں کھولا؟ اگر وہ کھول کے دیکھ لیتے، اس کی تلاوت کرتے، میں تو پیسے قرآن میں رکھ کے آیا تھا۔ تو اس بات سے پتہ چلا ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے، گھر والوں نے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ تو آج ہماری کیفیت بھی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر الماری کے اندر جب قرآن میں جی سے اٹھایا جائے تو اس کے اوپر سے اتنی مٹی جھاڑنی پڑتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو سامعین ذی شام، یہ قرآن صرف گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں تھا، یہ تو آیا تھا پڑھنے کے لیے کہ اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی کا اسلوب بتاتا ہے کہ تم نے عبادت کیسے کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے۔ یہ تو قرآن اس لیے آیا تھا۔ ہم نے قرآن کا استعمال کیا کیا؟ ہم نے عدالتوں کے اندر رکھ دیا اس کو، سر پر اٹھا کر ہم قسم اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ بول بھی دیتے ہیں۔ جھوٹی قسموں کے لیے ہم نے قرآن گھر میں رکھا ہے۔ ہم نے قرآن گھر میں اس لیے رکھا ہے کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوگی، گھر سے روانہ ہونے لگے گی تو اس کے سر کو اوپر کر دیں گے، نیچے سے بیٹی گزر جائے گی۔ جب ہمارا عقیدہ اتنا ہے کہ بیٹی قرآن کے نیچے سے گزر جائے تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کا گھر بس جائے گا، تو جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کر کے اس کے احکامات کو سمجھنے والا ہوگا، تو پھر اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو سامعین ذی شام، آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے۔ اگر ہم نے بالفرض
غفلت میں یہ وقت گزار دیا ہے، ہم نے عبادت کے طور پر نمازیں بھی نہیں پڑھی، ہم نے عبادات بھی نہیں کی، ہم نے اگر قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم سنبھل جائیں تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔